أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے محترم دوستو اور بزرگوں، سامعین و ناظرین، آج سورہ یاسین کی آیات نمبر 33 سے 36 تک آیات کا تلاوت آپ کے سامنے کر لیا۔ اب ان کا بامحاورہ ترجمہ اور مختصر تفسیر آپ لوگوں کو بتا دیں گے۔ آئیے کہ پہلے آیات نمبر 33 وَآیَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ، ان کے لیے بے جان زمین ایک نشانی ہے۔ احییناہا، ہم نے ان کو زندہ کیا۔ وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ، اور نکالا ہم نے اس میں اناج جس سے وہ کھاتے ہیں۔ آیات کا بامحاورہ ترجمہ ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالی اس سے پہلے جو رکوع گزر گئے تھے اس میں کفار کو ان کے انکار، تکذیب اور مخالفت حق کے رویے پر ملامت کی گئی تھی۔ اب جو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں جو اصل نزاع ان کا تھا ان کے درمیان، اس کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اصل نزاع تو عقیدہ توحید اور عقیدہ رسالت پر، عقیدہ توحید اور عقیدہ آخرت پر تھا۔ اس سلسلے میں ان کو دلائل پیش کیے جا رہے ہیں۔ ایک دلیل تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو یہ زمین جو آپ کے مشاہدے میں شب و روز پایا جاتا ہے، ایک مردہ زمین ہوتا ہے، بنجر زمین ہوتا ہے جس میں کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، نہ گھاس ہوتا ہے نہ پھوس ہوتا ہے، کچھ بھی آپ کو وہاں نظر نہیں آتا ہے۔ تو اللہ فرماتے کہ دیکھو میں اس زمین کو زندہ کرتا ہوں جس میں مختلف قسم کے فصل تیار ہوتے ہیں اور مختلف قسم کے چیزیں آ جاتے ہیں جن کو تم کھاتے رہتے ہو۔ اس سے تو اندازہ کرنی چاہیے کہ ان چیزوں کو پیدا کرنے والا کون ہے۔ اگلے آیات میں اللہ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَخِیل، ہم نے پیدا کیا اس میں کھجوروں کے باغات، وَأَعْنَابٍ اور انگوروں کے باغات، وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُیُونِ اور ہم نے جاری کر دیا اس میں بعض چشمے۔ اب دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرم نوازی کو دیکھ لیجئے، اس سے بھی آپ اندازہ کر لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف قسم کے میوے
دو چیزوں کا تو نام لیا، کھجور اور انگور کا، لیکن اس کے علاوہ بے شمار قسم کے میوے اس زمین کے اندر اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے، اور ان میووں کے لیے، ان درختوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی کا بھی انتظام فرمایا ہے۔ اس نظام کو آپ دیکھ کر توحید پر تمہیں عقیدہ رکھنی چاہیے۔ لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ، تاکہ کھائے ان کے پھلوں میں سے، وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ، ان کے ہاتھوں نے اسے نہیں بنایا، پھل وغیرہ کے چیزوں کو ان کے ہاتھوں نے نہیں بنایا۔ افلا یشکرون، کیا یہ شکر ادا نہیں کرتے ہیں؟ ایک ترجمہ تو یہ ہے۔ دوسرا ترجمہ وما عاملت ایدیہم میں ماں کو موصولہ لیا جاتا ہے، جو ان کے ہاتھوں نے تیار کیا ہے۔ اس کے مطلب کی طرف ہم آئیں گے۔ اب دیکھو، جو پھل میوے وغیرہ وغیرہ چیزیں ہیں، ان کو یہ لوگ کھاتے رہتے ہیں، ان کے جانور بھی کھاتے رہتے ہیں، لیکن ان کو سوچ تک نہیں، اور جو ان کے ہاتھوں نے بنایا نہیں، ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ تو تمہارے ہاتھوں کی پیداوار تو نہیں ہے، یہ تو جس ذات نے پیدا کیا ہے اس کا کیوں انکار کرتے ہو؟ تو کم از کم اس کا شکر تو بجا لایا کرو۔ دوسری بات یہ ہے کہ تمہارے ہاتھوں نے جو کچھ بنایا ہے، مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کے پیدا کردہ چیزوں سے تمہارے ہاتھوں نے بھی بنایا ہے۔ مثلا اللہ تبارک و تعالیٰ نے غلہ پیدا کیا ہے، انسان اس کو پیستا ہے، آٹا بنا لیتا ہے، روٹی بنا لیتا ہے، مختلف چیزیں اس سے تیار کرتا ہے، اور اسی طریقے سے دانے وانے آ جاتے ہیں چاول کی صورت میں، دال کی صورت میں، یا سبزیوں کی صورت میں۔ ان کو انسان مختلف طریقے سے، مختلف ذائقوں پر، مسالوں کے ذریعے سے، نمک کے ذریعے سے اور پکوان کے ذریعے سے مختلف ذائقوں پر تیار کر لیتا ہے، تو اس سے انسان کو سمجھنا چاہیے اور اس ذات اقدس کا شکر بجا لانا چاہیے۔ اچھا، ان چند مختصر فقروں کا تو میں نے ان مختصر آیاتوں کا مختصر تفسیر تو آپ لوگوں کے سامنے بیان کر لیا۔ اب تھوڑا بہت ان کے کچھ تفصیل کی طرف جاتے ہیں، ساروں کو ملا کر۔ ان مختصر فقروں میں زمین کو بطور دلیل پیش کیا گیا ہے۔ آدمی شب و روز اس زمین کی پیداوار کھا رہا ہے، اور اپنے نزدیک اس سے ایک معمولی بات سمجھتا ہے کیا؟ لیکن اگر وہ غفلت کا پردہ اٹھا کر غور اور ریسرچ کی نظر سے دیکھے تو اس سے معلوم ہوگا کہ اس فرش خاک سے لہلہاتی کھیتوں، سرسبز باغوں کا اگنا، اور اس کے اندر چشموں اور نہروں کا آ جانا، یہ کوئی کھیل تو نہیں، تماشا نہیں ہے، یہ جو آپ سے آپ ہوئے جا رہے ہو، یہ خود ساختہ ہوتے جا رہے ہو، بلکہ اس کے پیچھے ایک عظیم حکمت و قدرت اور ربوبیت کار فرما ہے۔ زمین کی حقیقت پر غور کیجئے، جن مادوں سے یہ مرکب ہے، ان کے اندر بجائے خود کسی نشو نما کی طاقت نہیں ہے اس زمین میں۔ یہ سب مادے فردن فردن بھی، اور ہر ترکیب آمیزش کے بعد بھی بالکل غیر نامی ہے، نمود و نمائش اس میں نہیں ہے۔ اس بنا پر ان کے اندر زندگی کا شائبہ تک نہیں پایا جاتا ہے، مٹی میں، زمین میں۔ اب سوال یہ ہے
کہ اس بے جان زمین کے اندر سے نباتاتی زندگی کا ظہور آخر کیسے ممکن ہوا؟ بے جان چیز میں یہ زندگی کیسے ممکن ہوا؟ اس کی تحقیق آپ کریں گے تو معلوم ہوگا کہ چند بڑے بڑے اسباب ہیں جو اگر پہلے فراہم نہ کر دیے گئے ہوتے تو یہ زندگی سرے سے وجود میں نہ آ سکتی تھی۔ وہ کون سے کار فرما ہے، وہ کون سے اسبابات ہیں؟ نمبر 1، زمین کے اندر ایسا موزون نظام، کہ ایسا طریقہ کار کہ وہ طریقہ کار اس زمین کو نرم رکھتا ہے، اس میں نباتات کے دانوں کے جڑ پھیل جاتے ہیں۔ یہ قدرت اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا ہے بعض زمینوں کو۔ بعض تو ایسا بھی ہے جیسے پہاڑ، چٹیل پتھر، جن میں کچھ بھی نہ اگتا ہے نہ اگ سکے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے بعضی زمینوں کے اندر ایسی نرمی پیدا کر دی ہے۔ اس کی قدرت کو دیکھ لیجئے کہ اس کے اندر ہر قسم کی چیز اگ جاتے ہیں اور ان چیزوں کے جڑیں وہاں پھیل جاتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے زمین کے اندر نرمی کی طاقت پیدا کرنا۔ دوسری چیز، اللہ تعالیٰ نے پانی فراہم کیا ہے۔ ٹھیک ہے، زمین بھی نرم ہے، لیکن بارش نہ ہو جائے، چشموں کا پانی نہ ہو، دریاؤں کا پانی نہ ہو، نالوں کا پانی نہ ہو، تو وہ زمین کچھ نہیں اگا سکتا ہے۔ بحیثیت نرم ہونے کے پھر بھی کچھ نہیں اگا سکتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کو دیکھ لیجئے، پانی کا انتظام، کہیں بارش، کہیں برف، کہیں چشمے، کہیں ندیاں، کہیں دریا، اور پھر اس زمین کو اس پانی کے چوسنے کی طاقت اس میں فراہم کیا ہے۔ وہ زمین اس پانی کو چوس لیتا ہے، اس سے ان نباتات کے جڑوں کے اندر ایک قسم کی طاقت آ جاتی ہے، گروتھ کی طاقت، بڑھنے کی طاقت آ جاتی ہے۔ دوسرا ایک سبب جس کو دیکھ کر رب کو تو ماننا چاہیے۔ تیسرا یہ ہے، فضا میں ہوا پیدا کی ہے۔ ٹھیک ہے، زمین بھی ہموار، نرم، پانی بھی ہے، اگر ہوا نہ ہوتے تو جو ذائقہ پھلوں کے اندر پائی جاتی ہے یا سبزیوں کے اندر پائی جاتی ہے یا دانوں کے اندر پائی جاتی ہے، جو رنگت پائی جاتی ہے، یقیناً وہ چیز اس میں نہیں ہوتا، ایک بد ذائقہ چیز ہو جاتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضا کے اندر ہوا پیدا کر لیا کہ جس کے ذریعے سے ان میں ذائقہ وغیرہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اللہ کی قدرت کو دیکھ لیجیے۔ چوتھی چیز، اہم چیز یہ ہے کہ سورج، جس کی حرارت سے زمین کے فصلوں کے اندر تبدیلیاں آ جاتی ہیں، پک جاتے ہیں وہ، یہ سارے چیزیں ہوتے اگر سورج نہ ہوتا، سورج کی حرارت کا نظام زمین کے ساتھ پیوست نہیں ہوتا تو یقیناً یہ چیزیں نہیں پک جاتی۔ اب سورج کو بھی اس اندازے پر رکھا ہے، کبھی اس کے اندر گرمی کو، حرارت کو زیادہ، جون جولائی اگست کے اندر آپ دیکھ لیجئے، اور کبھی اس کے اندر حرارت اور گرمی کو نارمل طریقے پہ رکھتا ہے، ستمبر اکتوبر وغیرہ میں، اور کبھی اس کی حرارت کو ٹھنڈا ہی کر لیتا ہے، جنوری، دسمبر، جنوری وغیرہ میں اس کی حرارت کے اندر ٹھنڈک آ جاتی ہے۔ تو یہ مختلف طریقوں میں اس کے اندر حرارت کو پیدا کرنا، جس کے ذریعے سے آپ کے فصلیں، آپ کے میوے، آپ کے سبزیاں وغیرہ پک جاتے ہیں، ان کے اندر رنگ آ جاتی ہے۔ ان چیزوں کو، اس قدرت کو دیکھ کر تو انسان کو کم از کم اللہ کے وجود کو تسلیم کرنا چاہیے۔ اس حیرت انگیز انتظام پر جو شخص بھی غور کرے گا
وہ اگر ہٹ درمی اور تعصب میں مبتلا نہیں ہے تو اس کا دل گواہی دے گا یہ سب کچھ آپ سے آپ نہیں ہو سکتا ہے، خود بخود نہیں ہو سکتا ہے۔ اس میں صریح طور پر ایک حکیمانہ منصوبہ کام کر رہا ہے، جس کے تحت زمین، پانی، ہوا اور موسم کی مناسبتیں نباتات کے ساتھ، جمادات کے ساتھ، ان کی مناسبتیں حیوانات اور انسانوں کی حاجات کے ساتھ انتہائی نزاکتوں اور باریکیوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے قائم کی گئی ہے۔ کوئی ہوش مند انسان یہ تصور نہیں کر سکتا ہے کہ ایسی ہماگیر مناسبتیں محض اتفاقی اور حادثے کے طور پر قائم ہو سکتی ہے۔ یہ کوئی اتفاقی بات نہیں ہے۔ پھر یہی انتظام اس بات پر بھی دلالت کرتا ہے کہ بہت سے خداؤں کا کارنامہ یہ نہیں ہو سکتا ہے، ایک سے زائد خداؤں کا کارنامہ یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ تو ایک ہی ایسے خدا کا انتظام ہے اور ہو سکتا ہے جو زمین، ہوا، پانی، سورج، نباتات، حیوانات اور نوع انسانی سب کا خالق و رب ہے۔ ان میں سے ہر ایک کے خدا الگ الگ ہوتے بالفرض، تو آخر کیسے تصور کیا جا سکتا ہے کہ ایک ایسا جامع، ہماگیر اور گہری حکیمانہ مناسبتیں رکھنے والا منصوبہ بن جاتا اور لاکھوں کروڑوں برس تک اتنی باقاعدگی کے ساتھ چلتا رہتا؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ توحید کے حق میں یہ استدلال پیش کرنے کے بعد اللہ کیا کہتا ہے؟ افلا یشکرون، یعنی کیا یہ لوگ ایسے احسان فراموش اور نمک حرام ہیں کہ جس خدا نے یہ سب کچھ سر و سامان ان کی زندگی کے لیے فراہم کیا ہے، اس کے یہ شکر گزار نہیں ہوتے؟ اس کی نعمتیں کھا کھا کر دوسروں کے شکریہ ادا کرتے ہیں، بتوں کے سامنے، اپنے جیسے انسان کے سامنے اس کے آگے نہیں جھکتے اور جھوٹے معبودوں کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں جنہوں نے ایک تنکا بھی ان کے لیے پیدا نہیں کیا۔ کس طرح انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ہوش دلایا ہے، تنبیہ کیا ہے۔ دیکھو، ایک ممبر یا ایک ناظم، کوئی سیاسی بندہ آپ کے لیے چھوٹا سا کام کر لیتا ہے، آپ کی نہر کی مرمت کرتا ہے، آپ کے لیے سڑک تعمیر کرتا ہے، آپ کے بجلی کا انتظام کر لیتا ہے، پھر دوسری بار آ کر ووٹ مانگنے کے لیے جب آتا ہے آپ سے کہتے بھائی میں نے یہ کام کیا ہے، ووٹ مجھے نہیں دے کر کسی اور کو دینا تو احسان فراموشی ہے، یہ تو نمک حرامی ہے۔ وہ انسان اتنے چھوٹے کام پر دوسرے کو یہ کہہ سکتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے سب کچھ کرنے کے بعد، منعم حقیقی نے عدم سے وجود میں لانے کے بعد، شعور سے آشنا کرنے کے بعد، فیسلٹیز مہیا کرنے کے بعد آپ سے کہتا ہے افلا یشکرون، پھر بھی تم اس ذات کا شکر نہیں کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ قرآنی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔